السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے الحمدللہ۔ تو شروع کر دیتے ہیں مصحف آج کی 13ویں قسط۔ سارے میں فجر اتری تھی جب ویل چیئر کو خود گھسیٹتی لان میں پہنچی تھی وہ۔ شبنم کے قطرے گھاس پر بکھرے تھے، دور کہیں پرندوں کی حمد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مختلف بولیاں مگر ایک ہی بات انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے وہ اور بات ہے۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر چلاتی دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ دیوار کے اس پار مسجد کی عمارت تھی۔ صبح کے وقت مسجد کے صحن میں بچوں کی ناظرہ کلاس ہوتی تھی۔ وہاں بچے بلند آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کی تجوید کی ہلکی آواز ان کے لان میں بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ آواز آج بھی آ رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ویل چیئر روکے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ سب مل کر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطتن، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ آج اس نے بہت عرصے بعد وہ آیت سنی تھی۔ بے اختیار وہ گود میں رکھے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ تھا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58۔ جب انہوں نے حطتن کی بجائے ہنتتن کہا تھا، محمل کو کبھی یہ قصہ سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا۔ اب بھی وہ الجھ گئی اور وہ صفحہ نکالا۔ اس نے کوئی خاص نوٹ نہیں لکھے تھے، شاید پرانے رجسٹر میں ہوں جو الگ سے تھے۔ اس نے اپنی ویل چیئر کا رخ موڑ کر اندر لے گئی۔ اسٹڈی میں ایک جگہ اس نے اپنے پرانے نوٹس رکھے دیکھے تھے۔ وہ انہی کو ڈھونڈنے اسٹڈی میں آئی تھی۔ دروازہ اد کھلا تھا، وہ اندر آ گئی۔ ہمایوں اس کی طرف پشت کیے ریک میں سے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔ آہٹ پر پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ اجنبیت، سرد مہری، بے حسی مگر زیادہ دل جلائے بغیر وہ کمرے کے مطلوبہ حصے کی طرف آ گئی۔ اس کے نوٹس وہیں رکھے تھے، گرد کی ایک تہہ ان پر جمی ہوئی تھی، جیسے ان گزرے برسوں میں بس واجبی سی صفائی کی جاتی رہی ہو۔ ظاہر ہے فرشتے کیا کیا دیکھے، اسے کسی دن اسٹڈی کی صفائی کروانا چاہیے۔ وہ سوچتی ہوئی مطلوبہ رجسٹر ڈھونڈنے لگی۔ بغیر کسی دقت کے اسے وہ رجسٹر سامنے ہی مل گیا۔ اس پہ ہلکی سی گرد کی تہہ جمی تھی۔ محمل نے وہ ترچھا کر کے چہرے کے سامنے کیا اور پھونک ماری۔ گرد اڑ کر دور بکھر گئی۔ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، ہمایوں کسی بغیر تہمید کے کھڑے کھڑے کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولا۔ لمحے بھر کو محمل کو لگا وہ دھول مٹی رجسٹر سے اڑ کر ہر طرف چھانے لگی ہے۔ اس نے بمشکل رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بے نیاز سا کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے مکمل علیحدگی سے ہے۔ میں اب یہ رشتہ مزید نہیں نبھانا چاہتا، سو مجھے اپنے پیروں کی زنجیریں کھولنے دو۔ سنی ہم دونوں کا بیٹا ہے اور 7 سال کا ہو چکا ہے۔ اس کی کسٹڈی اسے خود ڈیسائیڈ کرنے دینا چاہیے۔ دھول شاید اس کی آنکھوں میں بھی پڑ گئی تھی۔ وہ سرخ پڑنے لگی تھی اور لب کچلتی اس کی بات سن رہی تھی۔ اگر سنی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ میرے ساتھ رہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہو اور میرے ساتھ رہنا چاہتا ہو تو تم اسے مجبور مت کرنا۔ جو بھی فیصلہ کرو مجھے بتا دینا، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس نے کتاب ریک میں رکھی، بنا اس کو دیکھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ شدید صدمے کے زیر اثر پتھر بنی بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہمایوں اس طرح اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کرنے دو، میں مر نہیں جاؤں گی اس کے بغیر۔ ایک دم اس نے سر جھٹکا، آنکھ آنسو بہاتی جا رہی تھی اور دل غمگین۔ مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ بے اختیار ہی مدھم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دل کو جیسے قرار آ گیا۔ اس نے رجسٹر کھولا۔ نوٹس میں اس واقعے کے متعلق بس اتنا لکھا تھا کہ ہیکل میں داخلے سے قبل جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ سواریوں پر جھکتے ہوئے عاجزی سے حطتن یعنی بخشش کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو تمسخر اڑاتے، وہ مذاق اڑاتے ہوئے زبانیں مروڑ کر ہنتتن ہنتتن کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے۔ ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندگی۔ اس سے آگے صفحہ ختم تھا۔ اس نے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر ان الفاظ پر غور کیا اور پھر نئے سرے سے الجھ گئی۔
وہ واقعہ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جیسی جینیس اور عقل مند قوم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے گند کس چیز کو کہا؟ جب ان کو سیدھے طریقے سے بتایا گیا تھا کہ وہ بخشش مانگے تو انہوں نے گند گند کیوں کہا؟ ایک طرف وہ اتنے ذہین تھے کہ حتتن سے ملتا جلتا لفظ ڈھونڈ لائے اور دوسری طرف اس لفظ کو کہنے کا مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ آخر کیوں انہوں نے صحیح لفظ نہ بولا، حنتتن ہی کیوں کہا؟ وہ سمجھ نہیں پائی اور پھر قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ دل اتنا خالی تھا کہ تفسیر کھول کر تفصیل پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہا۔ کانوں میں ابھی تک ہمایوں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور رخسار پر پھسلتا چلا گیا۔ تو جس حال میں رکھے میرے مالک، میں تجھ سے راضی۔ اور نہایت بے دردی سے اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑ ڈالے۔ تیمور ٹوسٹ کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو وہ آہٹ پر چونکا۔ لقمہ توڑتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکے اور سر اٹھایا۔ محمل کو آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے بچا ٹوسٹ کا ٹکڑا زور سے پلیٹ میں پھینکا اور کرسی پیچھے ڈھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو تیمور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کرسی ڈھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر مجھے بات کرنی ہے۔ یہ تمہارے ڈیڈ کا میسج ہے، میرا نہیں۔ واٹ؟ وہ لمحے بھر کو رکا، ماتھے پر بل اور بھویں تنی ہوئی تھی۔ شاید میں اس گھر سے چلی جاؤں، شاید اب ہم ساتھ نہ رہیں، میں اور تمہارے ڈیڈی۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ تیمور، تم کس کے ساتھ رہنا چاہو گے، میرے ساتھ یا ڈیڈی کے ساتھ؟ وہ جانتی تھی کہ تیمور کا جواب کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا۔ کسی کے بھی ساتھ نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے تھے۔ مگر بیٹا، آپ کو کسی کے ساتھ تو رہنا ہی ہوگا۔ میں آپ کا نوکر ہوں جو کسی کے ساتھ جسٹ لیو۔ وہ ایک دم زور سے چیخا اور پھر کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ تعصب سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ یہ تلخ لہجہ، یہ بد مزاجی، یہ اندر بھرا ہوا زہر، یہ کس نے تیمور کے اندر ڈالا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے باپ کو مورد الزام ٹھہراتی، ایک منظر سا اس کی نگاہوں کے سامنے بننے لگا۔ جینز کرتے میں ملبوس اونچی پونی ٹیل والی ایک لڑکی چہروں پر ڈھیروں بیزاری سجائے چلا رہی تھی، میں آپ کے باپ کی نوکر ہوں جو یہ کروں؟ اس کے مخاطب بہت سے چہرے تھے، کبھی تائی مہتاب، کبھی مسرت، کبھی کزنس تو کبھی چچا۔ اسے وہ منہ پھٹ اور بد مزاج اور تلخ لڑکی یاد آئی اور اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ ہاں، جو اپنے بڑوں سے جیسا کرتا ہے اس کے چھوٹے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں، کوئی اس کے اندر سے بولا تھا۔ راستہ ایک ہی ہے، اس پہ انسان ایک وقت چلتا ہے اور پھر آخر وہ واپس اپنے قدموں کے نشان پر لوٹتا ہے۔ جو ببول اگا کر جاتے ہیں ان کو لہو لہان کرنے والے کانٹے ہی ملتے ہیں، اور جنہوں نے پھول بکھیرے ہوں ان کا انتظار گلستان کر رہے ہوتے ہیں۔ محمل، کسی نے پکارا تو وہ خیالوں سے جاگی اور پھر سختی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ فرشتے جیسے بے یقین سی اس کے سامنے آئی۔ کیا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر اٹھایا۔ محمل، تم اور ہمایوں، تم الگ ہو رہے ہو؟ وہ متحیر سی کہتی ہوئی اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کی گود میں دھر دیے اور اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں شاید، مگر تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ مضطرب سی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی جواب تلاش کر رہی تھی۔ میں نے نہیں کیا، ہمایوں نے کیا۔ کیا اس نے خود تم سے ایسا کہا؟ ہاں۔ تو تم نے مان لیا؟ وہ بے یقینی سے بول رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس چوائس جو بچی نہیں تھی، اور میرے پاس ویسے بھی کوئی چوائس بچی ہے کیا؟ فرشتے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرشتے، میرے اختیار میں نہ کل کچھ تھا نہ آج۔ ہمایوں نے فیصلہ سنانا تھا، سنا دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے تو کیا میں اسے مجبور کروں؟ نہیں۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ علیحدگی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں مصالحت کی آخری کوشش ضرور کروں گی، مگر اسے بھیک نہیں مانگوں گی۔ پھر کیا کرو گی؟ کدھر جاؤ گی؟ فرشتے، میں ہمایوں کی محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ تم اس کے بغیر رہ لو گی؟ کیا وہ میرے بغیر نہیں رہ رہا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مگر کیا تم خوش رہو گی؟ اگر اللہ نے میرے مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے مل جائیں گی، بھلے ہمایوں میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔
आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी महमिल। अगर तुम कहो तो मैं उसे इसका फैसला बदलने को। नहीं नहीं, उसने तेज़ी से उसकी बात काटी, आप इस मामले में कुछ नहीं बोलिएगा, मगर एक दफ़ा मसालेहत की कोशिश तो। प्लीज़ फरिश्ते, मुझे भिखारी मत बनाए। उसने कुछ ऐसी बेबसी से कहा कि फरिश्ते लब काटती रह गई। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसने तुम्हें वजह बताई? क्या मैं वजह नहीं जानती? उसने तल्खी से सर झटका। वो एक माजूर औरत के साथ कब तक रहे, कब तक मेरी खिदमत करे? वो मेरी बीमारी से उकता गया है, मैं जानती हूँ। क्या यही वाहिद वजह है? इसके अलावा और क्या हो सकती है? वल्लाहु आलम। खैर, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगर तुमने फ़ैसला कर लिया है तो उस पे अपने दिल को भी राज़ी कर लेना। लव यू सिस्टर। उसने अपने हाथ को महमिल के हाथ से हटाया और हौले से उसका गाल थपथपा कर खड़ी हो गई। बस ये याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, ओके? महमिल ने नम आँखों से मुस्कुराते हुए अज़बात पे सर हिलाया। जब से हुमायूं ने अलहदगी की बात की थी, वो लाख फरिश्ते के सामने ख़ुद को साबिर और शाकिर ज़ाहिर करती, अंदर से वो मुसलसल टूट फूट का शिकार थी। उसकी याददाश्त में हुमायूं के साथ बीता एक साल था। बाकी के माह वो साल जहन के पर्दे पर उतरे बगैर ही सरक गए थे। और वो एक साल जो उसने इस घर में मोहब्बतों और चाहतों के बीच गुजारा था, जब वो दोनों घंटों बातें करते थे, वो कैंडल लाइट डिनर्स, वो लॉन्ग ड्राइव्स, वो रोज़ हुमायूं के लिए तैयार होना, वो टेरेस पर जाकर रात को बातें करना, वो एक साथ की गई शॉपिंग्स, हर शय उसकी याददाश्त पर किसी फिल्म की तरह गुजरती थी। वो हर याद उसके दिल पर मज़ीद आंसू गिराती जाती थी। और अगर तैमूर भी उसके साथ ना रहा तब वो क्या करेगी, किधर जाएगी? अगर हुमायूं ने उसे घर से निकाल दिया तो वो कहाँ रहेगी? क्या अपने चचाओं के पास? क्या वो उसे रखेंगे या फरिश्ते के साथ? मगर फरिश्ते तो खुद तन्हा थी, हुमायूं के घर में मेहमान थी, फिर वो क्या करेगी? यूँ लगता था कि चिलचिलाती धूप में उसे लाकर खड़ा कर दिया गया था। न छत न साइबान, मुस्तकबिल का खौफ किसी भयानक आसेब की तरह उसके दिल से चिमट गया था। बार बार ये सवाल उसके जहन में उठते और वो बमुश्किल उनको झुठला पाती। और फिर आखिर कब तक वो उनको यूं झटकेगी? कभी न कभी तो उसे उनका जवाब चाहिए होगा। और जिस किताब से जवाब मिल जाया करते थे उसके सफ़े बार बार एक ही आयत पर खुल जाते थे। कभी एक जगह से खुल जाती तो कभी दूसरी जगह से, और यही किस्सा सामने आ जाता। और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सिजदा करते हुए और कहो हित्ततुन। मगर हैकले सुलेमानी का दरवाज़ा कहाँ था? वो तो बिन सवारी के शहर से निकलकर बाहर जा रही थी, अंदर कैसे जाती? वो सपहर बहुत जर्द सी उतरी थी। बिल्किस ने उसे बेड से व्हीलचेयर पर बिठाया और बाहर ले आई। तैमूर लॉन्च में सोफे पर किताबें फैलाए बैठा था। उसे आते देखकर एक खामोश नज़र उस पर डाली और फिर निगाहें किताब पर जमा दी। वो प्यासी नज़रों से उसे तकती रही, यहाँ तक कि बिल्किस व्हीलचेयर लॉन्च के दाखिली दरवाजे तक ले आई। दरवाजे की चौखट पर लगे ग्लास में बेल बूटों और नक्श व निज़गार के दरमियान उसे सोफे पर बैठे तैमूर का चेहरा नज़र आया, जो बहुत गौर से उसे बाहर जाते देख रहा था। बिल्किस व्हीलचेयर लॉन्च में ले आई। ताज़ा हवा का झोंका चेहरे से टकराया तो भूरे बाल पीछे को उड़ने लगे। उसने आंखें मूंद कर लम्हे भर को मौसम की ताजगी को अपने अंदर उतारना चाहिए। तभी दीवार के उस पार से मध्यम मध्यम सी भनभनाहट समात में उतरी, और कसम है रात की जब वो छा जाती है। वल्लैली इज़ा यग़शा। उसने चौंक कर आंखें खोली। उसे घर आए हुए महीना होने को आया था, मगर वो कभी मस्जिद नहीं गई थी, न जाने क्यों। बिल्किस, मुझे मस्जिद ले चलो। एकदम से उसका दिल मचल गया। बिल्किस ने फरमाबरदारी से सर हिलाया और व्हीलचेयर का रुख मस्जिद की तरफ मोड़ दिया। फरिश्ते किधर है? उसने सोचा कि उसे भी साथ ले ले। वो खाना खाकर सो गई थी। ठीक है चलो। वो जानती थी कि फरिश्ते थकी होगी। सुबह भी वो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ महमिल की एक्सरसाइज और फिर मसाज करने में लगी रही थी, फिर सब्जी लाना और घर की निगरानी। वो शाम को मस्जिद जाएगी, फिर अभी उसे क्यों थकाए? सो उसने फरिश्ते को बुलाने का इरादा तर्क कर दिया। मस्जिद का हरा भरा घास से मुज़य्यन लॉन वैसा ही खूबसूरत था जैसा वो छोड़कर गई थी। सफ़ेद सुतूनों पर खड़ी आलीशान ऊंची इमारत, चमकते संगे मरमर के बरामदे, कोनों में रखे सरसब्ज लहलहाते गमले, शोर मचाती दुनिया से दूर, हंगामे से पाक,
ठहरा हुआ, कोना कोना सुकून में डूबा हुआ माहौल। मस्जिद के अंदर कोई और ही दुनिया थी, ठंडी, ताजगी भरी, बाविकार सी दुनिया। उसके दरो दीवार से सुकून टपकता था। वो जैसे बच्चों की तरह खिल उठी थी, आंखों में चमक आ गई थी और फिर बेइख्तियार इधर उधर गर्दन घुमाती हर शय को देख लेना चाहती थी कि बिल्किस आहिस्ता आहिस्ता व्हीलचेयर आगे बढ़ा रही थी। बरामदे में संगमरमर की चमकती सीढ़ियाँ उतरती थीं, उन पर मुसलसल ऊपर नीचे लड़कियाँ आ जा रही थीं। सफ़ेद यूनिफॉर्म के ऊपर लाइट ग्रीन स्कार्फ, पारिश कलर के स्कार्फ पहने वो मुस्कुराती हुई खुशबाश लड़कियां हाथों में कुरान और किताबें पकड़े हर किसी को मुस्कुरा कर सलाम करती आस पास नज़र आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुरा कर हर एक के सलाम का जवाब दे रही थी। वो वहाँ किसी को नहीं जानती थी और कोई उसे नहीं जानता था, फिर भी सलाम करना और सलाम में पहल करने की हिर्स रखे हर कोई पास से गुजरते हुए सलाम करता था। उसका पोर पोर खुशी में डूब रहा था। ये माहौल, ये दरो दीवार, ये तो उसकी ज़ात का हिस्सा थे। वो कैसे इतना अरसा उनसे कटी रही। वो नम आँखों से मुस्कुराते हुए व्हीलचेयर पर बैठी मुसलसल सबके सलाम का जवाब दे रही थी। न किसी ने रुककर तरस से उससे पूछा कि उसको क्या हुआ है, न किसी ने तरहम भरी नज़र उस पर डाली, न कोई तजस्सुस, न कुरेद। वो कोने में व्हीलचेयर पर बैठी सारी चहल पहल देख रही थी। फिर वो कितनी ही देर उधर बैठी रही, यहाँ तक कि बिल्किस ने मरकज़ तक जाने की इजाज़त मांगी। राज साहब के कोई सरकारी मेहमान आने हैं। वो फरिश्ते बीबी ने मुझे गोश्त बनवाने को कहा था, मैं भूल ही गई। आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। आज दिल कर रहा है दुनिया को फिर से देखने का। एक अलौही सी चमक ने महमिल के चेहरे का इहाता कर रखा था। वो इस माहौल में आकर जैसे बहुत खुश थी और इस खुशी को अपने अंदर समेटकर अब वो दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। आज उसे बाजार जाने से डर नहीं लग रहा था। बिल्किस आदतन छोटी मोटी इधर उधर की बातें करती उसकी व्हीलचेयर चलाती मरकज़ तक ले आई। मरकज़ वहाँ से बहुत करीब पड़ता था। वो गोश्त बनवाने दुकान में चली गई, जबकि महमिल बाहर बैठी रही। गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से गुजर रही थी, लोग बहुत ऊंचा बोल रहे थे, मोटरसाइकिलें बहुत शोर मचा रही थी, रोशनियां बहुत तेज़ थी। ज़रा सी देर में सारा सुकून हवा हो गया। उसका दिल घबराने लगा। जल्दी करो बिल्किस। वो लिफाफे थामे दुकान से बाहर आई तो महमिल सख्त उकता चुकी थी। बस ये सामने वाले प्लाजा में होटल है, तैमूर बाबा के लिए पिज़्ज़ा ले लूँ, वरना बाबा खाना नहीं खाएगा। बस बीबी 5 मिनट। वो तेज़ तेज़ व्हीलचेयर ढकेलती कह रही थी। महमिल ने बेजारी और बेचैनी से सड़क को देखा। वो फर्राटे भरती गाड़ियाँ उसे बहुत बुरी लग रही थी। ऐसी ही किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी। बिल्किस एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने उसे खड़ा करके अंदर चली गई। वो इस रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल्स को तकते उस गाड़ी को याद करने लगी जिसने उसे टक्कर मारी थी। न जाने वो कौन था या थी, पकड़ा भी गया या नहीं। क्या हुमायूं ने उस पर मुकदमा किया होगा, उसे जेल भेजा होगा? मगर क्यों मुकदमा करने से क्या उसका नुकसान पूरा हो सकता था? खैर जाने दो, मैंने माफ़ किया सबको। उसने सर झटका और फिर बेचैन वो मुंतज़िर निगाहों से रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल को देखा। बिल्किस जाने कहाँ गुम हो गई थी। वो यूं ही बेजारी से निगाह इधर उधर घुमा रही थी। वाक़ियतन वो बुरी तरह ठिठकी। रेस्टोरेंट के ग्लास वॉल के उस तरफ का मंजर साफ वाज़ेह था। कोने वाली मेज़ पर वो बैठा मुस्कुराते हुए वॉलेट खोलता हुमायूं ही था। वो यकटक उसकी मुस्कुराहट को देखी गई। क्या उसे मुस्कुराना याद था? क्या उसे मुस्कुराना आता था? और तब उसकी नज़र हुमायूं के मुकाबिल बैठी लड़की पर फिसली। शोल्डर कट बाल, सिल्यूलेस शर्ट, दुपट्टा नदारत, कमान की तरह पतली आईब्रोज। वो मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी और हुमायूं सर झटक कर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। उस लड़की को वो अच्छी तरह पहचानती थी। वो आरजू थी और वाकई वो आरजू ही थी। हुमायूं अब वॉलेट से चंद नोट निकालते हुए कुछ कह रहा था, जबकि वो हंसती हुई नफ़ी में सर हिला रही थी। दोनों के दरमियान बेतकल्लुफ़ी वाज़ेह और अयां थी। तो ये बात है हुमायूं दाऊद, तुम्हें आरजू ही मिली थी? उसने गम से लब काटते हुए सर झटका। फरिश्ते ठीक ही कहती थी, यकीनन वजह कोई और थी। उसकी माजूरी का तो बहाना था। असल वजह तो वो पतली कमान सी एब्रो वाली शातिर लड़की थी जो उसके शौहर के साथ सरेआम लंच कर रही थी। उसने कहा था वो हुमायूं को उससे छीन लेगी। उसने ठीक ही कहा था। महमिल ने कुर्ब से सोचा। मगरिब की सदाएं बुलंद हो रही थी।
جب بلقیس اس کی ویل چیئر ڈھکیلتی گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ اس کے سامنے ایک ہی منظر تھا، کونے کے ٹیبل پر بیٹھے ہنستے مسکراتے دو نفوس، ایک جانا پہچانا سا مرد اور ایک جانی پہچانی سی عورت۔ وہ اجڑی اجڑی سی صورت لیے گمسم سی ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ بلقیس کب اسے کمرے تک لائی اسے کچھ علم نہ تھا۔ کسی نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی اور پھر گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ فرشتے حیران سے اس کے سامنے کھڑی تھی، زرد شلوار قمیص میں ملبوس، دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے۔ اس نے گیلے بھورے بال سمیٹ کر دائیں شانے پر ڈال رکھے تھے، شاید ابھی وہ نہا کر آئی تھی۔ کدھر گم ہو محمل؟ کب سے تمہیں بلا رہی ہوں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھی، اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ دائیں شانے پر پڑے اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کر اس کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی فرشتے۔ وہ جیسے ہار گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ رو رہی ہے، مگر اس کے آنسو باہر نہیں اندر گر رہے تھے۔ میں نے آج خود ان دونوں کو دیکھا ہے۔ کن دونوں کو؟ وہ بری طرح چونکی۔ ہمایوں اور آرزو کو۔ آرزو؟ اسد انکل کی بیٹی آرزو؟ ہاں وہی۔ کیا اسد چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تم نے انہیں کدھر دیکھا؟ اس کا سوال نظر انداز کر گئی تھی۔ مرکز کے ایک ریسٹورنٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے یا ہائی ٹی۔ فرشتے ہمایوں ہنس رہے تھے۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ ہنسنا ہی بھول گئے ہیں، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے، پتہ نہیں۔ مگر وہ متذبذب تھی، کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے پتا ہے وہ آرزو کی وجہ سے میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو مجھ سے چھین لے گی اور اس نے یہ کر کے دکھا دیا۔ کیا وہ کبھی اس گھر میں آئی ہے؟ ہاں وہ اکثر آتی رہتی ہے، مگر تمہارے گھر شفٹ ہونے کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ واقعی؟ اسے حیرت بھی ہوئی تھی اور غصہ بھی آیا تھا۔ آخر وہ کس حیثیت سے آئی تھی اس کے گھر؟ آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ اندر کیوں آنے دیا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے محمل، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ محمل چپ سی ہو گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ہمایوں کے کچھ گیسٹ آنے ہیں کھانے پہ، ابھی پہنچنے والے ہوں گے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر اٹھ کھڑی ہوئی، گیلے بال شانے سے پھسل کر کمر پر جا گرے۔ آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ تو مجھے پتا ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائی اور زرد دوپٹے کا پلو سر پر ڈالا، پھر اچھی طرح چہرے کے گرد حصار بنایا اور دایاں پلو بائیں کاندھے پر ڈال دیا، یوں کہ بال اور کان چھپ گئے۔ تم آرام کرو۔ وہ باہر نکل گئی اور محمل وہیں اداس اور ویران سی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سے چہل پہل کی مدھم مدھم آوازیں آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے کھڑکی سے ہمایوں کی گاڑی کو اندر آتے دیکھا۔ اس کے ہمراہ 2-3 معزز اشخاص بھی تھے۔ ہمایوں اسی لباس میں تھا جس میں ابھی شام میں آرزو کے ساتھ بیٹھا تھا، گویا وہ واقعی وہی تھا، یہ اس کا وہمہ نہیں تھا۔ وہ حسرت و یاس سے کھڑکی سے لگی ان کو اندر آتے دیکھتی رہی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اتر آیا تھا، باہر روشنی تھی، باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے اور وہ باہر والا تو شاید اب کبھی بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کے پاس اب بہتر انتخاب تھا، جوان، اسٹائلش، زندگی سے بھرپور عورت۔ بے شک وہ محمل کی طرح خوبصورت نہ تھی، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل اب کی محمل سے حسین لگتی تھی۔ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا کبھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا کبھی تیمور اس کے پاس آئے گا؟ کیا یہ گھر اس کا رہ سکے گا؟ کیا وہ در بدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اندر کا خوف اور بے بسی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر چہرے پر لڑکنے لگی۔ مستقبل ایک بھیانک سیاہ پردے کے مانند ہر طرف چھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے قرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ کلمہ بار بار ذیل رب دہراتی رہی، یہاں تک کہ اندر کا قرب قدرے کم ہوا اور ذرا سا سکون آیا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بے قدرے کے حوالے مت کرنا۔ میرے مالک کوئی امید کا سرا دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اسی طرح بہہ رہے تھے۔ پھر جب بہت رو چکی تو چہرہ پوچھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا سفید
کور والا قرآن اٹھا لیا۔ اس کے فرنٹ کور پر مٹا مٹا سا میم اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ اسے یاد نہ تھا کہ اس نے آخری دفعہ تلاوت کدھر چھوڑی تھی۔ پتہ نہیں نشان کہیں لگا تھا یا نہیں، بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی۔ اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، سو برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا کہ وہ تمہارا حمیم یعنی گہرا جانثار دوست ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ ہے یہ۔ اس نے اچنبے سے ان آیت کو دیکھا، کیا اب بھی کوئی امید تھی کہ وہ شخص اس کا حمیم گہرا جانثار دوست بن سکتا ہے؟ اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا۔ بہت ہی عجب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ خوش گپیاں کرتے دیکھ آئی تھی، اپنے اس شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا کہہ چکا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اس سے بدکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن بھی آج خاموش تھی۔ آج اس نے بھی امید نہیں دلائی تھی کہ ہمایوں کا رویہ سب کے سامنے تھا۔ پھر اس نے پڑھا، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ یوں ہو جائے گا جیسے تمہارا حمیم ہو، اور اس خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکتا جو بہت صبر کرتے ہیں، اور اس خوبی کو ان کے علاوہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 35۔ میں اتنی صبر کرنے والی اور بڑی قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ؟ اس نے یاد سے سوچا کہ وہ واقعی کبھی بھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی۔ کیا اسے مایوس ہو جانا چاہیے؟ باہر سے چہل پہل کی آوازیں بدستور آ رہی تھی۔ محمل کے کمرے کے سامنے ہی ڈرائنگ ہال اور ڈائننگ روم تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پر رکھا اور ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ وہ قد آور کھڑکی کے شفاف شیشوں کے اس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ دور اوپر کہیں آدھا چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا، یہاں تک کہ شام ڈوب گئی اور چاندنی نے کھڑکی کے شیشے روشن کر دیے، اور اسی طرح اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بیٹھی گردن اٹھائے چاند کو دیکھتی رہی۔ ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو اسے اس طریقے سے جو بہترین ہو، جو بہترین ہو، جو بہترین ہو۔ ایک آواز بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چاند کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔ اس نے دیوار پہ آویزہ گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 1 بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے اور ہمایوں 1:30 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتی سنگار میز کے سامنے لے آئی اور قد آور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ویل چیئر پر بیٹھی ایک کمزور سی لڑکی جس کے گھٹنوں پر چادر پڑی تھی اور گیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے کی سفید رنگت میں زردی کھنڈی تھی اور بھوری آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ اس نے ہیئر برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں اوپر سے نیچے کنگھی کرنے لگی۔ گیلے بالوں سے موتیوں کی طرح ٹپکتے کپڑے اس کی سرخ قمیض کو بھگو رہے تھے۔ خوبصورت جوڑا فرشتے نے اس کے لیے بنوایا تھا اور آج وہ بہت شوق سے اس نے پہنا تھا۔ بال سلجھ گئے تو اس نے چہرے پر ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا، پھر گلابی سا بلش آن بکھیرا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور اوپر لائٹ پنک سا آئی شیڈ، پھر پنک اور ریڈ لپسٹک ملا کر لبوں پر لگائی، یوں کہ اوور بھی نہ لگے اور بہت پھیکی بھی نہیں۔ بال ذرا ذرا سوکھنے لگے تھے۔ اس نے ان کو برش سے سمیٹا، پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اونچا کیا اور پونی میں باندھا، یوں کہ اونچی پونی ٹیل اس کی گردن پر جھولنے لگی۔ محمل کی یادگار پونی ٹیل۔ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرائی،
پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا جویلری باکس کھولا اور لٹکتے سرخ یاقوت کا سونے کا سیٹ نکالا، کانوں میں آویزے پہنے اور گردن میں نازک سا نیکلیس۔ اب اپنا عکس دیکھا تو خوشگوار سی حیرت ہوئی، وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، تر و تازہ اور خوبصورت۔ جویلری باکس کے ساتھ ہی اس کی کانچ کی سرخ چوڑیاں رکھی تھی، وہ ایک ایک چوڑی اٹھا کر کلائی میں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ دونوں کلائیاں بھر گئیں، اور جب اس نے سرخ بڑے سے یاقوت کی انگوٹھی اٹھائی تو اسے پہنتے ہوئے چوڑیاں بار بار کھنک اٹھیں۔ 1:30 بجنے والا تھا، اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پرفیوم اسپرے کر کے خود کو باہر نکال لائی۔ ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ بے چین سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، کبھی آویزے درست کرتی، کبھی چوڑیاں ٹھیک کرتی اور بار بار دروازے کو دیکھتی۔ 2 بجنے والے تھے جب اس نے گاڑی کی آواز سنی، ایک دم اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہی طریقہ اسے بہترین لگا تھا، سو اس نے اسی کو اپنایا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب ہوتی سنائی دی، وہ خواہ مخواہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ نروس ہو رہی تھی اور وہ یہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلا اور اسے ہمایوں کے بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی، مگر نہیں، ساتھ میں نازک ہل کی ٹک ٹک بھی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل زور کا جھٹکا لگا۔ ہمایوں اور آرزو آگے پیچھے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا اور وہ آرزو سے بغیر کچھ سنے چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہم قدم مسرور سی چل رہی تھی، وائٹ ٹراؤزر پر پنک گھٹنوں تک آتی شرٹ اور دوپٹہ ناپید، کمان کی طرح پتلی آبرو اور تیکھی نگاہیں۔ اسے سامنے بیٹھے گردن اٹھائے خود کو دیکھتے ان دونوں کے قدم ذرا سے سست ہوئے۔ چند لمحے وہ شدید صدمے کی حالت میں رہی تھی، مگر پھر سنبھل گئی۔ بظاہر سکون سے ان دونوں کو آتے دیکھا اور اسی سکون سے سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہمایوں نے جواب دے کر ایک نظر آرزو کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے تیکھی نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں واضح استہزاء تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی ہمایوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ آرزو کو یکسر نظر انداز کیے سپاٹ لہجے میں ہمایوں سے مخاطب تھے۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا۔ خاکی لفافہ ابھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور آرزو اسی طرح سینے پر بازو لپیٹے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی۔ چند لمحے خاموشی حائل رہی۔ ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خالی لفافے کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تراش رہا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور انہی سنجیدہ نگاہوں سے محمل کا چہرہ دیکھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کو سکوت چھا گیا، مگر نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی کوئی طوفان آیا۔ اس نے بہت صبر سے اس کی بات سنی، پھر سوالیہ آبرو اٹھائے۔ تو یہ کہ ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ لو، اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا، جسے اس نے دایاں ہاتھ بڑھا کر تھاما۔ دونوں لمحے بھر کو رکے، دونوں نے اس وقت خاکی لفافہ تھام رکھا تھا، مگر وہ بس ایک لمحے کا فسو تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور محمل نے سفاکی سے لفافہ چاک کیا۔ کیا ہے اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا میرا طلاق نامہ ہے؟ اندر سے طے شدہ کاغذ نکالتے ہوئے بہت آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذ کی تہہ کھولی، وہ واقعی طلاق نامہ تھا، ہمایوں کے دستخط، محمل کا نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا، نہ وہ چکرا کر گری، بس ایک نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا اور پھر گردن اٹھائی۔ لمحوں میں ہی اس نے سارے فیصلے کر لیے۔ اس پہلی طلاق کا شکریہ ہمایوں داؤد۔ جس عالم نے آپ کو یہ بتایا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ایک کبھی عمل ہے، سو طلاق ایک ہی دینا بہتر ہے، تو اس نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ اب عدت کی 3 ماہ میں اسی گھر میں گزاروں گی۔ کیا یہ نہیں بتایا؟ مجھے معلوم ہے، تم 3 ماہ ادھر ہی رہ سکتی ہو، اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے بے وفا چہرے پر کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہیں تھا۔ پوچھ سکتی ہوں آپ دوسری شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ہمایوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا، پھر شانے جھٹک دیے۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ آخری فقرہ آرزو سے کہہ کر وہ تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ وہ چند لمحے اسے اوپر جاتی دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہمایوں داؤد سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شدید نفرت۔ آپ تو اپاہج ہو کر بھی خوب بنی سوری رہتی ہیں۔ آرزو کی طنزیہ آواز پر اس نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ اگر شکل اچھی ہو تو معذوری میں بھی اچھی ہی لگتی ہے آرزو بی بی، ورنہ لوگ تو گھنٹوں کی تراش خراش کے بعد بھی خوبصورت نہیں لگتے۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔
وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ پر چڑھائی اور بڑے استحقاق سے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ہمایوں کا موبائل اٹھایا جو اس نے بیٹھتے ہی ادھر رکھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا محمل، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، میں اسے حاصل کر ہی لوں گی۔ اور میں نے تب بھی کہا تھا آرزو کہ تم خدا نہیں ہو جو ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو۔ آج وہ تمہارے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، کل کو کسی اور کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا، تب میں تمہاری آہیں سننے ضرور آؤں گی۔ آرزو بے اختیار محظوظ سی ہنسی ہنس پڑی۔ جیلس ہو رہی ہو ہے نا؟ اس کا انداز محمل کے اندر آگ لگا گیا، مگر اس نے وہ آگ چہرے پر نہ آنے دی۔ وہ بہت کمال سے ضبط کا وقت تھا۔ تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں جیلس ہوں۔ راہ ہمایوں تو شوق سے اسے لے جاؤ، مجھے کھنکتی مٹی کے پتلے کا کیا کرنا ہے جس میں وفا ہی نہ ہو۔ تمہاری اکڑ ابھی تک نہیں گئی محمل، اور میری یہ اکڑ جائے گی بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمل ہمایوں کی بغیر مر جائے گی؟ اس نے تلخی سے سر کو جھٹکا۔ میں 7 سال کوما میں پڑی رہی، تب میرے پاس ہمایوں نہیں تھا، میں تب بھی نہیں مری، تو اب اس کے بغیر کیوں مروں گی؟ خیر، اگر تم نے بیٹھنا ہو تو بیٹھو، کھانے پینے آئی ہو تو کچن سامنے ہے، ویسے بھی دوسروں کے مال کھانے کی تمہاری خاندانی عادت ہے، اور ہمایوں کی خیرات کرنے کی۔ ٹیک کیئر۔ اس نے دانستہ السلام علیکم کہنے سے احتراز برتا، کم از کم اس وقت وہ آرزو پر سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی، اور ویل چیئر کا رخ اپنے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ طے شدہ زرد کاغذ اد کھلا اس کی گود میں دھرا تھا۔ اسے آرزو کے بڑبڑانے اٹھنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اب کچھ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا گھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا، لاک نہیں لگایا۔ اب کس کو ادھر آنا تھا بھلا؟ سب کچھ تو بکھر چکا تھا۔ وہ ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتی سنگار میز کے سامنے آئی۔ کمرے کی بتی بجھی تھی، کمرے کے آگے پردہ گرا تھا، کہیں درزوں سے زرد سی روشنی جھانک رہی تھی جس سے کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا۔ وہ اس نیم تاریک ماحول میں اپنا عکس آئینے میں دیکھے گئی۔ ہر شے اجڑ گئی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور اس میں چنگاریاں نہیں بچی تھی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس کا دل چاہا وہ کانوں سے آویزیں نوچ پھینکے، نازک سا ہار اتار کر دیوار پر دے مارے، چوڑیاں توڑ دے، زور زور سے چلائے، دہاڑے مار مار کر روئے۔ اس نے ہاتھ آویزوں کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ دفعتاً نیم تاریک کمرے میں ایک مدھم سی آواز ابھری۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ آویزے کو پکڑے اس کے ہاتھ بے دم سے نیچے گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص گریبان چاک اور رخسار پر تماچے مارے اور جاہلیت کی طرح بین کرے، نوحہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس نے سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ قطرہ قطرہ آنسو بند آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ بے آواز روتی رہی، بلکتی رہی، اندھیرے کمرے میں بیٹھی ایک معذور لڑکی، کمزور لڑکی جو بے آواز روتے ہوئے بس ایک ہی لفظ بار بار دہرائے جا رہی تھی، یا رب المستضعفین، یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب۔ دوپہر دم توڑ گئی، شام ڈوب گئی اور ہر سو رات چھانے لگی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کسی نے دروازے پر دستک دی اور پھر چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے اب کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ ہمایوں کبھی اس کے پاس آئے گا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک ہیولا سا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ محمل، وہ فرشتے کی آواز تھی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں چھت پر جمائے بیٹھی رہی۔ محمل، کیا ہوا ہے؟ ایسی کیوں بیٹھی ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی متفکر سی آواز ابھری۔ محمل، تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا اور متورم آنکھوں سے اندھیرے میں کھڑی فرشتے کو دیکھا۔ اس نے سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا، سیاہ دوپٹے کے ہالے میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل، کیا ہوا ہے؟ ہمایوں نے مجھے طلاق دے دی، وہ دھیرے سے بولی تو آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کتنے ہی پل ماحول پر سکتہ سا چھایا رہا۔ کب؟ آج دوپہر میں۔ میں عدت اسی گھر میں پوری کروں گی، پھر اس کے بعد میں چلی جاؤں گی، وہ شادی کر لے گا۔
اس نے رخ فرشتے سے موڑ لیا تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ آئی ایم ویری سوری محمل، وہ متاسف کھڑی تھی۔ تم عدت کے بعد کہاں جاؤ گی؟ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ ہاں میں کر لوں گی، آپ جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ فرشتے نے سمجھ کر سر ہلایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پہ اس نے چہرہ واپس موڑا۔ کمرہ پھر سے سنسان ہو گیا تھا، وہ جا چکی تھی۔ وہ رات بہت عجیب رات تھی، محمل نے اتنی ویران رات کبھی نہیں گزاری تھی۔ تب بھی نہیں جب وہ مسجد کی دیوار پھلانگ رہی تھی، تب بھی نہیں جب اسے اس کی جائیداد اور گھر سے محروم کر کے باہر نکال دیا گیا تھا، تب بھی نہیں جب اس کی ماں مری تھی، اور تب بھی نہیں جب وہ 7 سال بعد کومے سے جاگی تھی۔ ایسی رات پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ ویل چیئر کی پشت سے سر ٹکائے نم آنکھوں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ پردوں سے چھن چھن کر اندر آتی چاندنی میں پردے یوں چمک رہے تھے جیسے چاندی کے ورق۔ زندگی گویا یکدم سی ختم سی ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، اس کے پاس آگے چلنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ہمایوں اس کا نہیں رہا تھا، تیمور اس کا نہیں رہا تھا، نہ کسی رشتہ دار کا آسرا تھا، اور رہی فرشتے تو وہ اس کے جانے کے بعد مسجد میں شفٹ ہو جاتی۔ وہ کب تک فرشتے کو اپنی وجہ سے پابند رکھتی؟ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ رات یوں ہی خاموشی سے بیتتی گئی۔ وہ اسی طرح برف کا مجسمہ بنی ویل چیئر پر پڑی رہی۔ پردوں کی چمک ختم ہوتی گئی اور کمرے میں محیط گھپ اندھیرا سا چھا گیا۔ اسے اس اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں دیکھنے کی صحیح کرنے لگی۔ تب ہی کھڑکی کے کناروں میں صبح کاذب کی نیلاہٹ ابھرنے لگی۔ دور کہیں فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھی۔ اس کے برف بنے وجود میں پہلی بار جنبش ہوئی۔ اس نے اپنے سون ہوتے ہاتھ اٹھائے اور پہیوں کو آگے کی طرف گھسیٹا۔ شیلف پر ایک طرف وضو کے پانی کا برتن رکھا تھا۔ محمل نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کوئی دعا ذہن میں نہ آئی، بس ایک وہی لفظ تھا، اے کمزوروں کے رب۔ لبوں پر اترا، اس نے کئی بار اسے دہرایا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو اس نے آمین کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی نیلاہٹ اترنے لگی۔ وہ ویل چیئر کو شیلف کے قریب لائی جہاں ٹیپ ریکارڈر اور 7 کیسٹوں کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے ایک کیسٹ لگائی اور ٹیپ میں ڈال کر اسے پلے کا بٹن دبا دیا۔ کہیں درمیان سے تلاوت شروع ہو گئی تھی۔ اور کس کی بات اس شخص کی بات سے اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ وہ حیرت سے چونکی، یہ آیت تو پرسوں اس نے پڑھی تھی، پھر یہی کیوں لگ گئی؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران سی سن رہی تھی۔ اللہ اسے یہ آیت پھر سے کیوں سنوا رہا تھا؟ یہ آیت تو گزر چکی تھی، پھر دوبارہ کیوں؟ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ قاری صاحب کی آواز پڑھتے پڑھتے بھرا گئی تھی۔ وہ الجھ سی گئی، اللہ اسے کیوں پھر سے وہی بات بتا رہا تھا؟ وہ شخص تو اب سارے تعلقات کاٹ چکا تھا، اب تو کوئی امید بھی باقی نہیں رہی تھی، پھر کیوں اسے برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنے کو کہا جا رہا تھا؟ وہ میرا حمیم، میرا جان نثار نہیں بن سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور مجھے 3 ماہ بعد گھر سے نکال دے گا۔ اب تو درمیان کا کوئی رشتہ بھی نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں مجھے اس عداوت کو دور کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے رو پڑی۔ پردوں کی دوسری طرف سے روشنی جھانکنے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پردے ہٹا دیے۔ باہر لان میں صبح اتر رہی تھی، گہری سیاہ رات کے بعد اترتی صبح۔ برائی کو اسی طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ گھاس پر تیمور بیٹھا تھا، نیکر شرٹ میں ملبوس، سوئی سوئی آنکھیں لیے وہ گھاس پر بیٹھی بلی کی کمر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو بلی کو کھلانے لایا تھا۔ پھر دفعتاً وہ شخص، پھر دفعتاً وہ شخص، پھر دفعتاً وہ شخص۔ قاری صاحب کی آواز، اس کی سوچیں آپس میں گڈمٹ سی ہو گئی۔ تیمور اب بلی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، وہ الفاظ کمرے کی دیوار سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اس اتری نیلی صبح میں اس پر سب کچھ اچانک سے آشکار ہو گیا تھا۔ وہ شخص ہمایوں نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا۔ وہ شخص تیمور تھا، اس کا بیٹا، اس کا خون، اس کے جسم کا ٹکڑا۔ کیا وہ اس کا حمیم، جانثار بن سکتا تھا؟ کیا واقعی؟ کیا وہ ایسی قسمت والی تھی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟
وہ ایک نئی آگہی کے احساس کے ساتھ حیرت میں گھری بیٹھی تھی۔ تیمور اب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سامنے گھاس پر ڈال رہا تھا۔ بلی لپک لپک کر آگے آ گئی اور گھاس پر منہ مارنے لگی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی قسط پتہ نہیں ایک آتی ہے یا 2 آتی ہے، کچھ زیادہ ہی باقی ہے تھوڑا سا، دیکھتے ہیں۔ اگر 1 میں ہوا تو 1 میں ختم کر دیں گے، 2 میں ہوا تو 2 میں ختم کر دیں گے۔ بس اب ختم ہونے ہی والی ہے۔ دیکھ لیتے ہیں کہانی کی طرف آ کر کہ وہ آرزو کتنی کمینی ہے نا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا نا کہ جا کے اس کو 2 تھپڑ لگا دوں۔ مطلب کتنی نالائق ہے کہ وہ اسی کے گھر میں آ کر اسی کے شوہر کے ساتھ میں بولو اتنے مزے لے رہی تھی نا اس کے طلاق دینے کا اس کے سامنے، اور وہ بھی کتنا کمینہ آدمی ہے، نہیں بولنا چاہیے ایسے، لیکن کیا کرے کہ وہ بھی اس کے سامنے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ آرزو کے دل میں کیا ہے، تو اس کو طلاق دینے کی بات کم سے کم اس کے سامنے تو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کیا کرے جب آدمی کے دماغ پر ہے نا فطور چھا جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اب بیچاری محمل کا کیا ہوگا، اب یہ سوچئے۔ اب اس کا بیٹا اس کے پاس نہیں، شوہر نے طلاق دے دیا، وہ کہاں جائے گی؟ 3 مہینے تو پٹ سے گزر جائیں گے، پلک جھپکتے ہی نکل جاتے ہیں دن، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ اور پھر فرشتے کیا کرے گی؟ فرشتے کہاں تک اس کی ہیلپ کر سکتی ہے؟ دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں راز میں ہیں، جب راز کھلیں گے نا تب تو آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ بس سنتے رہیے اور لائک کریے، کمنٹس کریے۔ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی قصے کے ساتھ بہت جلدی ہے، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔